بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ طارق وٹو باول نگر بات کر رہا ہوں۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ آج کل بڑا ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، پاکستان کی میڈیا پر اور کورٹس میں۔ وہ ہے عمران خان کی جو بشرا بی بی کے ساتھ شادی ہوئی ہے، اس کو لے کر کافی شور شرابہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں بتانا چاہوں گا کہ لیگل پوزیشن کیا ہے، قانون اور شریعت اور شرعی قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہمارے قانون میں پاکستان میں جو رائج ہے اس میں شادی کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ویلڈ میرج، دوسرا ہے ارریگولر میرج، تیسرا ہے وائڈ میرج۔ وائڈ میرج وہ ہوتی ہے جو کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتی، کسی ایسے رشتے کی صورت میں جو رشتے پروہیبٹڈ ہے یا حرام رشتوں کی ضمن میں آتے ہیں، ان سے شادی ویسے ہی نہیں ہو سکتی کسی بھی حالت میں۔ تو اس لیے وہ تو وائڈ میرج ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ دوسرا ویلڈ میرج ہوتا ہے کہ جو بالکل صحیح شادی ہو، جس پر نہ کوئی مسئلہ بھی نہ ہو، وہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تیسری قسم کی ہے ارریگولر میرج۔ ارریگولر میرج میں کیا چیزیں آتی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ارریگولر میرج میں 5 کیٹیگریز آتی ہیں۔ ایک ایسا ہے کسی ایسی شادی جس کا کوئی گواہ نہ ہو، یہ ارریگولر میرج ہے۔ بعد میں اس میں گواہ پیدا کیے جا سکتے ہیں یا گواہوں کے روبرو اس کو تسلیم کر کے اس کو ریگولر ہو جاتی ہے وہ خود ہی۔ دوسری ارریگولر میرج ہے 5ویں شادی کوئی کر لے۔ 4 شادیوں کی اجازت ہے اسلام میں، اور اگر کوئی 5ویں شادی کر لے تو وہ ارریگولر ہوتی ہے، وہ وائڈ نہیں ہوتی، وہ صحیح شادی ہوتی ہے، بشرطے کہ پہلی 4 میں سے کسی ایک کو بعد میں طلاق دے دی جائے تو وہ ویلڈ ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بھی مسئلہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو تیسری شادی ہے جو عورت انڈر ایج ہو، مثلاً اس کی قانون میں 16 سال کی عمر ہونا ضروری ہے، لیکن وہ 15 سال کی عمر میں یا 15.5 سال کی عمر میں شادی ہو جائے تو وہ بھی ریگولر ہے، جو بعد میں 2-4 مہینے 6 مہینے سال بعد وہ ریگولر ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کوئی اس میں کوئی قانونی گرفت ہے، نہ کوئی سزا ہے۔ تو اگلا اس کا جو ارریگولر میرج ہوتی ہے وہ ڈفرینس آف ریلیجنز ہوتی ہے۔ کسی ایسی عورت سے شادی کر لی جائے جس کا مذہب مختلف ہو، اس کی اجازت نہ ہو، وہ شادی ہو جاتی ہے، وہ ارریگولر، وہ وائڈ بھی نہیں ہوتی، کلدم باطل نہیں ہوتی۔ تو بعد میں اگر وہ عورت اسلام کو قبول کر کے مسلمان ہو جائے تو وہ شادی ویسے ہی چلتی رہتی ہے۔ یہ ارریگولر میرج کا یہی ہوتا ہے کہ بعد میں اس کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی ارریگولر میرج بھی ہوتی ہے جو کسی بیوی کے ایسے رشتہ دار سے کر لی جائے جو بیوی کے ہوتے ہوئے جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر بیوی کو طلاق دے دی جائے تو وہ جو اس کی رشتہ دار سے اگر شادی کر لی ہے تو وہ بھی ریگولر ہو جاتی ہے، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگلا اس میں ریگولر میرج میں آتا ہے کہ عدت کے دوران اگر کوئی شادی کر لی جائے، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، تو عدت کے دوران میں جو شادی کر لی جائے وہ ارریگولر میرج ہوتی ہے، وہ وائڈ میرج نہیں ہوتی۔ اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جب عدت پوری ہو جاتی ہے تو اس میں وہ خود بخود بھی ریگولر ہو جاتی ہے، شادی جائز ہو جاتی ہے۔ اگر وہ عدت ابھی پوری نہیں ہوئی یا عدت کے بعد اس کی کوئی فارمیلٹی ادا کر لی جاتی ہے، جیسے کہ اس موجودہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی والے کیس میں دوبارہ انہوں نے پھر نکاح کر لیا اسی مولوی صاحب کے بیان کے مطابق، تو یہ ریگولر ہو گئی۔ اس میں نہ کوئی سزا ہے، نہ کوئی اس میں کوئی
غیر شرعی بات ہے، نہ اس میں کوئی ایسی انہونی بات ہے. یہ ایک بالکل نارمل عام طور پر یہ ایسی کیسز آتے جاتے رہتے ہیں. تو میں اس سلسلے میں بس یہی گزارش کرنا چاہتا تھا کہ عدت کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے نا، عدت کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ بچوں کو، اگر کوئی بچہ ہو جاتا ہے تو اس کو لیجیٹیمیٹ کرنے کا، پتہ چلے کہ فلانے باپ کا ہے. اگر طلاق شدہ عورت ہے، عدت سے پہلے وہ نکاح کرتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ پہلے سے ہے یا بعد میں. اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے شریعت کے مطابق. تو ہمارے اس کیس میں تو بچوں والا تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. تو صرف وہ عدت کا کہتے ہیں کہ ابھی کچھ پڑی تھی. تو عدت کا اس میں یہ ہے کہ وہ irregular میرج تھی، وہ بعد میں انہوں نے ریگولرائز کر لی. اس کو ایسے اچھالنا یا اس کو ایسا کرنا بہت ناجائز بات ہے. تو بس یہی میری گزارش ہے. بہت مہربانی. السلام.